بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ ان کے لیے ہے جو کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا محبوب پہلے تو آپ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، آپ سے شادی کے وعدے کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنے وعدوں سے مکر گیا ہے، وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، طرح طرح کے بہانے لگا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے میری امی نہیں مان رہی، کبھی کہتا ہے میں نے گھر میں بات کی ہے کوئی راضی نہیں ہو رہا۔ ایسے ہی آپ سے چھٹکارا پانے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، اور ادھر آپ اس کے لیے بڑا بے چین ہیں۔ بس آپ کی زندگی کی یہی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اور اس کے گھر والے آپ سے شادی کے لیے رضامند ہو جائیں اور آپ خوشی خوشی اس سے نکاح کر لیں، آپ اسے پالیں۔ یقیناً جو شخص کسی کو چاہتا ہے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بس یہی ہوتی ہے کہ وہ اسے مل جائے۔ ایسا عموماً خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے بہت کال آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہوتی ہیں، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ وہ لڑکا پہلے تو دن رات مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، شادی کے وعدے کیا کرتا تھا، لیکن اب شادی سے مکر گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشکل میں کچھ کمی آ جائے۔ ایک بہن کا میسج آیا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈیورس ہو گئی ہے اور میں کسی سے محبت کرنے لگ گئی، وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، ہم ایک دوسرے سے مل بھی گئے، اور وہ کہتی ہیں جو کام نکاح کے بعد کرنا چاہیے اس نے مجھ سے نکاح سے پہلے کر لیا ہے اور اب شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا میری بہن، آپ نے تو محبت نہیں کی، یہ تو ہوس تھی۔ انہوں نے اس پر بڑا پیارا جواب دیا جس پر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی میرے بھائی، عورت تو محبت میں سب کچھ کر دیتی ہے لیکن مرد صرف ہوس میں کرتا ہے۔ تو اسی لیے میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں غیر شادی شدہ خواتین جو کسی سے شادی کی خواہش مند ہیں وہ اس سے نکاح سے پہلے کبھی بھی اکیلے میں مت ملیں۔ دیکھیں، جب ایک جگہ پر ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے تو تیسرا شیطان ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان سے ایسے کام کروا دیتا ہے جس سے انسان کا ایمان بھی جاتا ہے اور انسان گناہوں کا شکار بھی بن جاتا ہے۔ تو میری وہ بہنیں، وہ خواتین جو کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو آپ کے نصیب میں لکھ دیں، تو آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آپ آج ہی اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وہ شخص آپ سے شادی کرنے پر اس حد تک مجبور ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ وظیفہ اس شخص کو اس کے گریبان سے پکڑ کر آپ کے پاس لائے گا۔ اس کے دل میں آپ کے لیے جو جسم کی بھوک ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی روح سے اس کو محبت ہو جائے گی۔ وہ شخص اس وظیفے کے بعد اس حد تک بے چین ہو جائے گا کہ اسے پہلے تو کچھ دیر میں یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بڑا بے چین ہوگا، وہ اتنا پاگل ہو جائے گا کہ پھر اچانک اسے پتا چلے گا کہ ہاں اس کی یہ طرب، اس کی یہ بے چینی صرف آپ سے معافی مانگنے پر، آپ سے نکاح کرنے پر ختم ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ نے اچھے مقصد کے لیے کرنا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ پہلے بھی کئی بار اپنے چینل پر اس وظیفے کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اس وظیفے کا فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بڑا آسان وظیفہ ہے، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ یوسف کی ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ ہیں، آپ نے غور سے سن لینے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
اگر آپ نا امید ہو چکے ہیں تو آپ یاد رکھیں نا امیدی کفر ہے، نا امیدی گناہ ہے، نا امید رہنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ اس شخص کو ضرور پائیں گے، اس سے آپ کی محبت کی شادی ضرور ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لینا ہے اور اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا لینی ہے۔ آپ پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں، عطر بھی لگا سکتے ہیں، مقصد ہے کپڑوں پر خوشبو لگانا۔ پھر آپ نے اس شخص کا تصور کرتے ہوئے سب سے پہلے تو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ لینا ہے۔ دل جو ہے وہ چھاتی سے ذرا نیچے ہوتا ہے، خواتین جو ہیں وہ اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں، آپ نے چھاتی پر نہیں بلکہ چھاتی سے نیچے ہاتھ رکھنا ہے۔ جس جگہ پر دل ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دل کی سمت جان لیں اور بالکل وہیں پر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھیں بند کریں۔ سب سے پہلے تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر 41 مرتبہ 41 ٹائم یا مقلب القلوب قد شغفہا حبا، یا مقلب القلوب قد شغفہا حبا، اس کو 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھیں۔ اور تصور آپ نے اس شخص کا ہی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل آپ کی طرف پھیر دے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، جائز محبت۔ پھر آپ نے اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے آخر پر بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ اس شخص کا نام پکارنا ہے اور اپنے دل پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے رکھے ہی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ سے اسے مانگنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور اس شخص کو بھی مانگنا ہے۔ آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اے اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تو میرے محبوب کا دل میری طرف پھیر دے، وہ مجھ سے جائز اور نیک محبت کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح میں جوڑ دے۔ میرے دوستو، محبت کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ شیاطینی وسوسوں میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی سے نکاح کر لیں۔ نکاح کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اسی لیے آپ کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس عمل کی نیت کر لیا کریں کہ اس عمل کے بعد انشاءاللہ میرا کام ضرور ہوگا، یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور جب فائدہ ہو تو اللہ کا شکر بھی ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جس کے حکم سے ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔